جشن میرے غوث پیر جیلانی ہے محبوب سبحان، جشن میرے غوث پیر جیلانی ہے محبوب سبحان، جشن میرے غوث پیر جیلانی ہے محبوب سبحان، میرے غوث پیر جیلانی ہے محبوب سبحان، چھوٹتی ہے تو الحمدللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا نشير له ولا ند له ولا حد له ولا شاشد له أحدي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا شفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقطرة عيوننا سر الله المخزون در الله المكنون العفدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان يكون ملجأنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال الله تبارك يا النبي الكريم قولا كريما وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم بعدد كل حرف جرى به القلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ میرے اور آپ سب کے واجب الاحترام
مہمان خصوصی، ساری مہمان خصوصی ہیں، کیوں بلائے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب، ہر ایک ہی مہمان، یہ اخص الخواص میں سے ہیں۔ ضلع رحیم یار خان نہیں بلکہ سارے پاکستان میں سنیت کی حقانیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ رحیم یار خان وہابیوں کا، نجدیوں کا مرکز ہے، وہاں آپ کے 2 مدرسے چل رہے ہیں۔ تقریباً نجدیوں کو بالکل شرمسار اور سرنگو کر دیا، ان کی بس میں نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں یا سر اٹھا سکیں۔ ارادہ تو میرا یہی تھا، انہیں کے کلمات تو یہ بات میں بھی سنتا، آپ بھی سنتے، لیکن میرے عزیز محترم جناب حافظ محمد شکیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا ہے کہ آپ بھی کچھ کہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے سننا آتا ہے، بولنا نہیں آتا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی، جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، ایک آیت کریمہ شریف تلاوت کی ہے۔ جو موضوع دیا گیا ہے اس پہ تو آپ تک بولیں گے، میں ملے جلے اصلاحی باتیں کرتا ہوں، ساری باتیں اندر آ جائیں گی۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ربائی میں نے پڑھ لی پہلے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے حصہ ان محفل مقدسہ میں آنے کا نہیں ہے۔ آقا کی نگاہ کرم، نگاہ انتخاب جہاں ہوتی ہے اسی کو وہ حصہ ملتا ہے۔ دیکھا تو ابو جال نے بھی ہے، عمر ابن شام نے بھی ہے، دیکھا عبداللہ ابن عثمان نے بھی ہے، دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ فرماتا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب آپ خیال فرمائے تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ محبوب تجھے دیکھنے کے لیے ہم نے دل کی آنکھیں دی۔ وہ ابو جال بن گیا، ہمارے ابن شام ابو جال بن گیا، یہ صدیق اکبر بن گیا۔ دیکھنے میں فرق ہے۔ اس نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی، آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے کھل سامنے آ جانے کے بعد، مفہوم بیان کر رہا ہوں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن کون ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ بس یہاں آ کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے، یا ایمان کا نام نماز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والو، نماز کا عبادت کا نام بھی ایمان نہیں، ایمان کا نام بھی عبادت نہیں، ایمان پہلے ہے عبادت بعد میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، جو سارے نبیوں کے نبی اور سارے رسولوں کے رسول، آپ کا فرمان ہے کائنات عالم میں، خدا کی مخلوقات میں، باقی جنوں کو اور باقی انسانوں کو چھوڑ کر کائنات خدا کی مخلوق کا ہر ذرہ، درخت کا ہر پتا، پانی کا ہر قطرہ، قدوسیوں میں سے ہو، قروبیوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، باقیوں کو چھوڑ کر، باقی انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر ساری مخلوق مجھے جانتی بھی ہے، مجھے پہچانتی بھی ہے، مجھے مانتی بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس نے تو اگر چاہتا، اگر چاہے سب کے دلوں میں ڈال دے نماز ایسے پڑھنے کی، روزہ اس طرح رکھنے کا، آج کی جاؤ میرے مناسک اس طرح ادا کرنے کے،
خیرات کرنے کا، زکوٰۃ کی ساری چیزیں دل میں ڈال دیتا، ایسا کیا نہیں۔ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، کیا نہیں۔ اس نے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے رسول بھیجے۔ جب وہ ہمارے ساتھ بات کرے، رسولوں کے ذریعے کرے، مخلوق میں کون قادر و قدیر کی قدرت سے زیادہ قادر ہے جو باہر سے اللہ کے ساتھ باتیں کرے۔ آج کل ایک نئی جماعت چلی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے ملنا ہو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے بارگاہ کے غلام ہو جاؤ گے، ان کی مرضیات پہ چلنے لگو گے، ان کی رضا کے مطابق زندگی گزارو گے، تم مانگو گے کہ نہیں مانگو گے، میں تمہیں مل جاؤں۔ اعلان کیا اللہ سے ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب پنجاب میں ہیں، ڈیرہ عزیز خان میں ہیں، کوٹ مشن شریف میں۔ ان کے پاس کوئی اللہ کا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے، لباس دیکھا، پوشاک دیکھی، پاؤں میں چپل دیکھے، سر پہ امامہ شریف دیکھا، سب کو دیکھا۔ ان کا حال خدا سے ملنے کا تو ہی نہیں ہے، ان کا یہ حال ہے۔ حدیث پاک میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے بال الجھے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوں گے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر قسم اٹھا لے یہ کام ہوگا تو اللہ فرماتا ہم اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے زندگی ساری اللہ پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق گزاری، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا۔ باہر سے ایک گیا، باہر سے نہ کسی کو مانا، آنا خیر منہ کہہ کر باہر سے چل دیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، اگر یہ کہ ہوا خیر منی کہہ دیتا تیرا کام بن جاتا، تو فرشتوں کو استاذ تھا، لیکن تو نے کہا میں اچھا ہوں اس سے، اگر یہ کہتا وہ اچھے ہیں مجھ سے، اس لیے اس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا۔ اعلان کیا تفیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقہو لہو ساجدین، جب میں اس کو تیار کر لوں، اپنی طرف سے روح پھونک دوں، سب کا کام ہے تم سجدے میں جھک جانا۔ فسجدوا کلہم الا ابلیس ابا، سارے جھک گئے، سارے مان گئے، عظمت مصطفیٰ بھی مان گئے، آدم صفی اللہ کی عظمت کو بھی مان گئے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، اس لیے وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا۔ ایمان والو، عبادت فرمایا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ یہ جھٹکتا ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں، اس کو پیچھے کریں، اس کو آگے پیچھے کریں، آگے نہیں، غور کریں، بس یہ جھومتا رہے گا۔ میں ہاتھ میں تقریر کرتا ہوں، آج کا رواج نکل گیا، ہاتھ میں پکڑ کے تقریر کروں۔ درود شریف پڑھے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایمان والو، میں حضرت کے سامنے بولنے کا میں نے پہلے عرض کیا ہے، مجھے بولنا آتا نہیں، اگر بلانے والا بلاتا ہے جب تک بولتا رہوں گا۔ تو میں عزیزان محترم و نوجوان گرامی بزرگان، بزرگ تو تھوڑی نظر آتے ہیں، جوانی ہے زیادہ، یہی وقت ہے۔ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، کھل کے ہدایت سامنے آئی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کل حاضی سبیلی ادعو الیکم، محبوب تم فرما دو یہ میری راہ ہے، اس پہ چلو، میں تم اس کے لیے بلاتا ہوں۔
قرآن مجید میں سبق ہم دن میں جتنی رکعتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، اوابین پڑھیں، اشراق پڑھیں، دعا پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، سورہ فاتحہ شریف تو پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کچھ لوگوں کا ترجمہ ہمیں دکھا سیدھی راہ، ان غریبوں کا ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، ان کو راہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مالک مولا راہ دکھا تو دی ہے، اب اس راہ پہ چلا دے۔ چلانے کا اور چلنے کا طریقہ بتا دیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا الرفیق ثم الطریق، پہلے ساتھی پھر سفر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی دیے، وہ پیشرو دیے، وہ پیشوا دیے، وہ آگے چلنے والے دیے جو راہ سے بھی واقف ہیں، منظر سے بھی واقف ہیں۔ فرمایا محبوب صراط مستقیم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسماء پاک میں بھی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا محبوب انک علی صراط مستقیم، محبوب تم صراط مستقیم پر۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ اعلان فرمایا محبوب انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، تیری دعوت بھی صراط مستقیم پر ہے۔ ہمیں خدا اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا ان ربک علی صراط مستقیم، تمہارا رب بھی صراط مستقیم پہ ملے گا۔ جہاں اللہ کے مقبول و محبوب بندے نبی، رسول، صدیق، اولیاء اللہ چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں راہ بتا دی، انہیں راہ کا بھی پتہ ہے، انہیں منزل کا بھی پتہ ہے۔ اگر واقف راہ نہیں، قافلہ سالار نہ بن، سرفروشی کی نہیں تاب تو سردار نہ بن۔ جس کو راہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہتے ابھی دکھا مولا، ان کے پیچھے کیا چلیں گے؟ ان کو مسئلے پہ کھڑے ہوں پھر بھی راہ کا پتہ نہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوں پھر بھی رستے کا پتہ نہیں، کہیں چل رہے ہوں طواف کر رہے ہوں پھر بھی رستے کا پوچھ رہے ہیں رستہ دکھا دے۔ ہمیں اللہ نے طریقہ بتا دیا، اے ایمان والو تم کو اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ سیدھی راہ جب چلیں گے کیا کریں گے؟ آگے دیکھیں گے انبیاء جا رہے ہیں، صدیق جا رہے ہیں، شہید جا رہے ہیں، اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔ مالک مولا ہم تیرے محبوب بندوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن اور دشمن کا دوست دوست نہیں ہوتا، دشمن ہوتا ہے۔ راہ ہمیں دکھا دی، فرمایا جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی راہ کی مخالفت کرے، یہاں تک راہ کھل کر سامنے آ گئی، منزل بھی نظر آ رہی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کی راہ نہیں ہے اس راہ پہ کہتے چلو۔ ہم نے حاجی صاحب ساری حاجی ہیں، جہاں بھی حجاج کرام ہوں گے، آپ نے مکہ شریف میں تو سارے گھومتے ہیں، بیت اللہ شریف میں مشرک بھی گھومتے تھے، نبی کو نہ ماننے والے بھی گھومتے تھے، اب بھی نبی کو اپنے جیسا ماننے والے بھی گھومتے ہیں، لیکن ان کا تماشا دیکھنا ہو تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں۔ پہلے باب مجید، باب عبد المجید تھی، اب تقریباً 1 فرلانگ سے زیادہ رستہ ہے باب فات تک۔ یہ یہاں اندر نہیں جا سکتے، جو آپ کو ہمیں گلیوں میں گھوم گھوم کے کلمے پڑھاتے ہیں وہ ایسا نہیں، ہمیں نہیں، وہاں ایسے کھڑے ہوتے ہیں باہر جیسے کوئی گدھا کسی کے گھاس کھا کے کان نیچے کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اتنی حمایت فرماتا ہے، اگر چاچا کہہ دے محبوب اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے والعیاذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تو جواب نہ دے،
جواب میں دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب، سگا چاچا ہے، عبدالعزیٰ نام ہے۔ میرے محبوب کے رحمت والے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ اے ظالم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تجھے دنیا میں آخرت میں کوئی چیز فائدہ بھی نہ دے۔ ولید نے ایک کہا انک لمجنون، اللہ نے 3 قسمیں کھا کے 3 عظمتیں بیان کی، نون والقلم وما یسطرون۔ آگے آتے ہیں محبوب ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس کی ساری بری اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمائے حرام زادہ ہے، اصل سے خطا ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں، جو نبی کے عیب نکالے کبھی بھی کسی زمانے میں کسی مقام پر، مسجد میں ہو یا منبر پر ہو، محراب میں ہو یا میدان میں ہو، کہیں بھی اللہ کے محبوب کے عیب نکالے، فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، کہ اس کے لیے اس نے پوچھا کہ اولاد کو قید باپ نہیں کہہ سکتا میرا ہی بیٹا ہے، ماں یقین سے کہہ سکتی ہے اس کا ہی بیٹا ہے۔ ماں کے پاس جاتا ہے، اماں جتنے اللہ کے، میں تو دل سے تو مانتا ہوں، اب زبان اقرار نہیں کرتی، جب اقرار پہلے ہے تصدیق بعد میں ہے۔ جو کہتے ہیں جھوٹ نہیں کہتے، سچ کہتے ہیں، جتنے میرے برے عیب تھے سارے وہ گن کے دکھا دیے، ایک عیب رہ گیا ہے کہ میرے باپ کا پتہ بتا، نہ تو تلوار ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ مغیرہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، بتا دیا، پھر بھی نہیں مانا۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ مٹھی میں ہے وہی بتا دے۔ اندر کنکریاں تھیں، کوئی 5 آتا ہے، کوئی 7 آتی ہیں، سب نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھا، اس نے پھینک دی، نہ مانا۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا مالک مولا اسلام کو تو عمرین 2 عمروں میں سے ایک عمر سے عزت دے دے۔ عمر ابن خطاب دل میں تھا، نام 2 عمر ابن شام و عمر ابن خطاب۔ عمر ابن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، جا بارگاہ محمدی میں جھک جا، تجھے فاروق اعظم بنا دوں گا۔ کوئی یہ تو بتا دے منبر کس کا ہے، محراب کس کی ہے؟ مسجد کے لیے اعلان ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں لیکن قانون رسول اللہ کا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نماز فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کسی مدرسے میں کسی طالب علم نے کوئی چیز چرا لی دکان سے، اس کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے، وہاں مدرسے کے محتمم صاحب کو بلایا کہ طالب علم نے چوری کی ہے۔ محتمم صاحب نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، طالب علم نے چوری نہیں کی، چور تھا طالب علم بن گیا۔ اس لیے جھوٹا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھنے کی، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دہلی سے آگے شاہدرہ ہے، وہاں بیٹھے ہیں، ایک مسلمان دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ آگے دربانوں نے روکا، کیا بات ہے؟ انہیں سلطان سے ملنا ہے۔ بال سلطان سے ملا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت جمنا کا پل بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہاں محل سے ٹکرائے گا، محل گرے گا تو آپ زخمی ہوں گے۔ آپ فوراً باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے دہلی آ گئے۔
سارے لوگ وزراء انتظامیہ ساری حیران تھے، ہندوستان کا بادشاہ، دیندار اور اسلام کا پابند، یہ کیا بات ہے؟ آرام سے بیٹھے، بات یہ ایک غور کرنا، ایک مسلمان آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ جمنا کا پل بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ ہنسے، یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کائنات کی حیات قضائیہ بدل سکتی ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جو میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، آپ کی رسالت کی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے، عرض کرتا ہے مجھ میں ساری دنیا کے ہر برے عیب ہیں۔ آپ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں نبی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن آپ نے تھوڑی دیر دیکھا، فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ گھر گیا، وہ شراب بوتلیں نہیں تھی، مٹکے بھرے ہوتے تھے، شراب پینے کا انداز یہ تھا ایک جام بھرتے تھے، پھر زمین پہ پھینکتے تھے تو بھی معروم نہ رہے، پھر وہ پیتے تھے، جام بھر کے اٹھایا، منہ کے قریب کیا تو خیال آ گیا کہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ کریمی میں حاضری دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ وہ پوچھ ہی بیٹھے تو نے آج کوئی گناہ کیا؟ شراب پی؟ اگر کہوں گا نہیں پی تو جھوٹ ہوگا، اگر پیے تو آپ نے فرمایا حرام ہے۔ فرمایا ایک دن میں ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے، جھوٹ کو اپنا بہت بڑا کبیرہ گناہ سمجھ کر انہوں نے سارے جرائم چھوڑ، سارے گناہ چھوڑ۔ جھوٹ اس ایمان کی کینچی ہے، الکذب مقراض الایمان، ایمان ہو تو تب کی بات ہے۔ نمازیں بھی ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں نماز فائدہ کیوں نہیں دیتی، اس لیے ہم نماز کو نماز سمجھ کر ادا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ امام مسلط کا ہوگا تو کہیں گے اقتداء تو بحاظر امام، اس امام کی اقتداء مقتدی بن کر نماز پڑھ رہا ہو۔ امام گھر بیٹھا ہو، امام کہیں اور گھوم رہا ہو تو کوئی بھی نہیں کہ حاضر پیچھے امام صاحب کے۔ اصل امام یہ ہے دل، یہ تو ہوتا نہیں ہے، جسم امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ ایمان والو، صوفیاء کرام اللہ والے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، مولویوں نے نہیں کی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کسی زمانے میں سن 80 میں، آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا مجھے باقی بیان وہ تقریر آپ فرمائیں، دیوبند کا 7 سالہ جشن ہوا، 40,000 عالم، تو میں نہیں کہتا ان کو، عالم کی تعریف نما یخش اللہ من عباد العلماء، عالم ہیں کہاں؟ مولوی تھے، عالم تو وہ تھے جنہوں نے ایک نگاہ رحمت اٹھائی، مدینے والے نے ان کو وہاں بھیجا، داتا وہاں جاؤ، پھر داتا صاحب جہاں بھیجے وہاں جانا۔ داتا دربار میں حاضری دی، چلہ کیا، فرمایا معین الدین اب اجمیر جاؤ۔ قبر والے کے پاس بھیجا، قبر والے نے دنیا کے نظام بدلنے کے لیے وہاں بھیجا، جو وہاں بیٹھ کر نگاہ کرم اٹھائی، کیونکہ پیچھے سے کنیکشن تھا مدینے والے کا، نگاہ کرم اٹھائی تو نبی لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کو نہیں کہا کلمہ پڑھ، کسی کو نہیں کہا، دیکھتے رہے کلمہ پڑھتے رہے۔ یہاں 40,000 انہوں نے لکھا، 40,000 علماء بیٹھے تھے اندرا گاندھی کے قدموں میں،
وہ 40 فٹ اونچے سٹیج پر تھی، ساڑی بندی ہوئی تھی، سارے نیچے سے ساڑی میں دیکھ رہے تھے مولوی سارے۔ اگر ان میں کچھ روحانیت ہوتی، روحانیت نورانیت کے تو ویسے بھی منکر ہیں، نورانیت ہوتی، 40,000 نے ایک ہی نظر اٹھاتا، وہ قدموں میں گرتی کلمہ شہادت پڑھ لیتی۔ پتہ چلا ان میں وہ نور ہوتا ہے ایمان والوں کے پاس، روحانیت زندہ ہوتی ہے ایمان والوں کی۔ کو کس بات سے کہہ رہے ہیں؟ جن کے امام گاندھی جیسا کافر ہو۔ ایمان والو، ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وعدہ کرنا اللہ کے ساتھ نہیں کرنے کا، اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا جس نے میرا بننا ہے، مجھے اپنا بنانا ہے، میرے پاس آنا ہے، مجھے اپنے پاس بلانا ہے، میرے محبوب کے غلام ہو جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک نیا قاضی گیا، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم پتہ نہیں یہاں کا رواج ہے کہ نہیں، ہمارے ملک میں 2 رکعت 4 رکعت نماز سنت مطابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں۔ اچھا مطابعت کیا نہ منع ہے؟ کہیں مجھے بھی ایسی بات چپ جاتی ہے بات۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں نے وہاں مختصر سا وقت تھا، اب بھی وقت پورا ہو رہا ہے، تو عرض کیا اللہ کا فرمان محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، فرمایا محبوب تم قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند۔ محبوب تم فرما دو، تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، محبت اللہ سے کرنی ہے، غلام میرے بن جاؤ۔ فرض پڑھو تو فاتبعونی، سنت پڑھو تو فاتبعونی، دنیا کے کام کرو تو میری تابعداری میں، دین کے کام کرو تو میری تابعداری میں، خدا کی عبادت کرو تو میری تابعداری میں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے میرے تابعدار ہو جاؤ۔ کر کے تو کچھ دیکھے۔ ایمان والو، یہ میں جاتے جاتے عرض کر دوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بس میں نے پہلے عرض کیا ایمان نماز کا نام نہیں، عبادت کا نام نہیں، پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ نساء میں آخر میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہیں ایمان لاؤ کہا؟ اے گلے سے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، دل سے تصدیق بھی کر لو۔ ایمان حضور نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری کا، آپ کی محبت کا نام ہے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھا، کلمہ شہادتین پڑھ لیا، عرض کیا جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، اجازت ہو تو جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ وہاں سے ان کے جسم پاک کو اٹھا کے لایا، آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔
آپ نے فرمایا تھوڑے وقت میں بہت کچھ کما لیا تم نے، اور کوئی ان سے پوچھ لے کیا کمایا، فرمایا اس کو دیکھنا، اس کو دیکھ لیا جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی، فرمایا جس نے خدا کا اللہ کو دیکھنا ہو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لے، جس نے محمد رسول اللہ کی حقیقت کو دیکھنا ہو، ان کی ذات کو دیکھنا ہو، وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ دیکھے تو صحیح، لوگ بھول گئے کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اعلان مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف والوں، مکے کے رہنے والوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ شیخ الحدیث صاحب جلوہ فروز ہیں، معذرت خواہ ہوں، تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ اللہ محبوب ایسا نہیں ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، محبوب میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، ساری مخلوق کو تیرے لیے بنایا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میری وحدانیت کا، میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان زمین والوں نے کیا، میں لامکان سے اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے نام مکمل ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں 13-14 جگہ آتا ہے، محبوب مشرکین سے پوچھ لو تمہارا خالق کون ہے، سیقولون اللہ، کہیں گے اللہ۔ حضرت قبلِ عالم پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کافر ہیں بت پرست، مسلمان خدا پرست، میں اس کا ہوں غلام جو ہے آشنا پرست۔ ایمان والو، نبی کہ ہم نبی سے دور ہو گئے، وہ ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ان سے دور ہو گئے، ان کی مرضیات پہ چلتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی مرضی کی جیسے حکمران عطا فرماتا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، میں کوئی میں لکھنے والا ہوں، سارے دوست میری بات کو مانیں گے، فوج میں بری ہو کہ بحری ہو کہ فضائی ہو یا کسی سرکاری منصب پر، ہمارا سنی عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایبٹ آباد میں اس طرح 1200-1300 آدمی گئے، جن میں ہمارے یا رسول اللہ کہنے والی بھی گئے۔ 33 منٹ میں 100 سوال تھے، ہمارے والوں سے 33 منٹ میں 100 سوال کیے۔ اپنے والوں کو وضو کی فرض کتنے ہیں، وضو ٹوٹتا کیسے ہے، ان کو منطق معقول میں پھنسا دیا، ان سے مشکل مسائل پوچھتے رہے، ان کو آسان کے آگے کر دیا۔ کیوں؟ اب مجھے اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ سارے اداروں میں امتحان لینے والے، انٹرویو لینے والے، ان سے بات چیت کرنے والے سارے نجدیت کے مارے ہوئے ہیں، زہریلے سانپ ہیں۔ یا رسول اللہ نہ کہتے تو ہیں نہیں، سننا بھی نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا ہمارے یہاں بہت ہے۔ حضرت علامہ صاحب نے پوچھا وہاں ہیں؟ میں نے کہا شیطان سارے زمانے کے ہمارے ملک میں، یہاں پھر توڑ ہے، یہاں کچھ توڑ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں توڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والے بہت ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان زیابن، اعلیٰ حضرت فرماتے زیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اگر حکومت، حکمران
اتنا کرم فرمائے، اختیار ہے ان کا۔ یہ پاکستان کے تعمیر میں نہیں تھے، تخریب میں موجود ہیں، بنانے میں نہیں تھے، بگاڑنے میں موجود ہیں۔ تعمیر بھی ہم نے کیا، ہم آرام سے سو گئے۔ اب ان کے قابو میں ہیں سارے، چھوٹے بھی تو بڑے بھی۔ ہم کہتے جب ہمارے بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے جائیں، یا رسول اللہ پرہیز نہیں ہے۔ علماء دیوبند کہہ دوں، پیر تو مانتے تو نہیں تھے، ہمیں ٹھکانے کے لیے انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو پیر مان لیا تاکہ لوگ پھنستے رہیں پیر والے ہیں۔ اب وہاں امریکہ میں ہمارے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا تھا، یہاں یہ دور چل رہا ہے، سارے دیوبندی لگی ہوئے ہیں کہ وہ نقش بندی، اس بھی بندی، ادھر بھی بندی، جو دیوبندی ہے وہی نقش بندی ہے، جو نقش بندی ہے کہ دیوبندی نہیں ہے تو نقش بندی نہیں ہے، چل رہا ہے۔ یحادون اللہ و خادعون، کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حکمران طبقے کو آپ نے بہت کچھ کر لیا، ان کی منمانیاں بھی مان لی، ان کی دلی خواہشات کو بھی پورا کیا، وزیر نہیں، وہ گدھوں کا وزیر بننے کے قابل نہیں ہے، ان کو کہاں کہاں کا وزیر بنا دیا۔ ہمارے جو وزیر ہیں وہ بھی کھا کے سو گئے، ان کے وزیر گلی گلی ڈھونڈتے ہیں، ہر مدرسے میں جاتے ہیں، ہر ادارے میں جاتے ہیں، ضرورت ہو کہ نہ ان کو جیب بھر دیتے ہیں، انہیں پتہ پیچھے سے ملتا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں ہماری جیب بھر جائے، ہاں ملے اور کسی کو نہ ملے۔ تو میری التجا یہ ہے، سارے دوست میری رائے کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہاں کم از کم کسی انٹرویو میں ہمارے سنی یا رسول اللہ کہنے والے بھی ہونا چاہیے۔ فوج میں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ آتے ہیں پھر بدنام ہو کے جاتے ہیں۔ کیا ان سامنے گدھے گھوڑے پاس انسان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے؟ نبی کو ماننے والا گھبراتا نہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو شعر عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھا دو یا رسول اللہ، مجھے دیدار اپنا ٹک دکھا دو یا رسول اللہ۔ درمیان میں ایک شعر ہے، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب چاہے ڈباؤ یا ترا دو یا رسول اللہ۔ آج فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ ہم اس ہستی کے خادم ہیں جنہوں نے سنیت کو زندہ کیا، ورنہ یہاں نجدیت اتنی فرج ہے۔ کیوں؟ جو چیز پیسوں سے بکے، جو آدمی پیسوں سے بکے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، حاجی امداد اللہ صاحب اب آپ پڑھوں آپ کے دربار یا رسول، آخر میں وہ آستان آپ کی امداد کی جبین، بس اس کے سوا کچھ نہیں درکار یا رسول۔ ایمان والو اتنا ہو کہ لوگ کہتے ہیں سنی نعرہ ہی لگاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مزہ جب ہے کہ نعرے ہم فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہم نعرہ بعد میں لگاتے ہیں، نعرے کے ارادہ کرتے ہیں تو آقا کو پتہ ہوتا ہے کون نعرہ لگا رہا ہے، مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک وقت اور زیادہ ہو گیا، ایک بات مجھے آپ کی خدمت عرض کرنی ضروری ہے۔ میں نے درمیان میں ایک بات کی تھی کہ اللہ چاہتا اور چاہے تو سب کے دلوں میں ڈال دے ایسے کرنے کا، ایسے کر رہا، کیا نہیں، رسول بھیج دیے، اپنی بات رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اب کون اللہ کی قدرت اس کی طاقت سے زیادہ قادر ہے جو باہر سے اللہ سے ملے۔ میں نے کہا تھا ایک گیا باہر سے، عزازیل سے ابلیس اور شیطان بنا،
اس سے پوچھو تو نے کیا کیا؟ نمازیں تو پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرے بغیر میں نہ کسی کو مانتا ہوں، نہ کسی سے مانگتا ہوں، نہ تیرے بغیر کسی کے سامنے جھکتا ہوں، نہ تیرے بغیر کسی کا نام لیتا ہوں۔ کہتا ہے جس کا میں مانتا ہوں اس کو تو نہیں مانتا، جس کو میں مانتا ہوں اس کو تو نہیں مانتا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو میری رحمت سے دور ہو جا، اس لیے جس کو میں مانتا ہوں اس کو تو مان لے، میں تجھے مان لوں۔ باہر باہر سے لو کہ اللہ سے ملو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ملنا ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر جب اللہ ہم سے بات کرے تو بالواسطہ کرے، رسولوں کے نبیوں کے ذریعے کرے۔ جب ہمیں طریقہ بتا دیا، جب تم میرے ساتھ بات کرنا چاہو، مجھ سے کچھ مانگنا چاہو، مجھ سے کچھ لینا چاہو، مجھے اپنا بنانا چاہو، میرا بننا چاہو، تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا